أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذالک یہ ہے مقصد تعمیر کعبہ کا، ومن اور جو یعظم احترام کرے حرمات اللہ، اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا، وہ واپس یہ خیرن بہتر ہے لو اس کے لیے اندر رب اس کے رب کے ہاں، وہ احلت حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے الانعام مویشی اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھ کر بتلائے جا چکے ہیں علیکم تم کو، فاجتنبوا پس بچو الرجس گندگی سے من الاوثان بتوں کی، واجتنبوا اور بچو قول الزور جھوٹی بات سے۔ ذالک یہ ہے مقصد تعمیر کعبہ کا کہ اس کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر لوگ تشریف لائیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے۔ ان مقاصد کے لیے مسجد حرام کو تعمیر کیا گیا ہے۔ ومن یعظم اور جو احترام کرے اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حرمتوں کا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ قائم کردہ حرمتوں سے مراد اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، تو اللہ رب العالمین کے احکامات کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات دو طرح ہیں، ایک کو اوامر کہا جاتا ہے جس میں اللہ نے کچھ کرنے کو حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو ان کو کرنا عبادت ہوتا ہے اور ان پر عمل حقیقت میں ان کا احترام ہے۔ جیسے اور کیجئے کہ کہا جاتا ہے قانون کا احترام کرو، تو اگر آدمی کا قانون بڑا اچھا ہے وہ تعریفیں بھی کرے، جس نے قانون بنایا اس کی بھی تعریفیں کرے، لیکن جس وقت بات آ جائے عمل کی تو قانون کے اوپر عمل نہ کرے تو حقیقت میں یہ تعریفیں کرنا کوئی احترام نہیں رہے گا۔ سرخ بتی لگی ہو، گاڑی جا رہی ہے، تو اب قانون کا احترام یہ ہوگا کہ جب تک سرخ بتی ہے تو رک جائے، رکتا نہیں اسی طرح چلا جاتا ہے، تو اگر جتنی تعریفیں بھی کرے لیکن عمل نہیں کرے گا تو یہ قانون کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ باتوں سے منع کیا، تو جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان کا احترام حقیقت میں ان سے منع ہونا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی وَمَن یعظم جو تعظیم کرے گا اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ کس کے لیے بہتر ہے؟ یہ جو احترام کرے گا، جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، کیا یہ اللہ کے لیے بہتر ہے، رسول کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، جو احترام کرے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا کہا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے انسان اگر کافر ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی خدائی کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر کیا بات فرمائی کہ یہ اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام فَوَيَ خَيْرٌ لَهُ، اس احترام کرنے والے کے لیے بہتر ہوگا، کہاں پر؟ عند ربی، اس کے رب کے یہاں اس کی عزت بنے گی۔ اگر انسانوں کے پاس ہماری عزت ہو، ہمارے اللہ کے پاس ہماری عزت نہ ہو تو یہ کچھ عزت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ سوچنا چاہیے، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا۔ تو یہ اگر سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ کام کریں گے اللہ کیا کہے گا، ہمارا مقام اللہ کی نظر میں کیسے ہے، اس کے اوپر بھی انسان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ کے احکامات کا احترام کرو گے تو تمہارے لیے عند ربی، تمہارے رب کے ہاں بہتر ہوگا، تمہارا مقام اللہ کے ہاں بنے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جس کا مقام اللہ کے یہاں بنے گا اللہ تعالیٰ پھر اسے دے گا، بہت کچھ دے گا۔ لوگوں کے یہاں مقام بن بھی جائے تو لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ بہت کر لیں تو تھوڑی سی تعریف کر لیں گے، 2-4 روپے دے دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ جب دینے پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، اتنا کچھ دے گا فَتَرْضَىٰ، تو خوش ہو جائے گا، اتنا تجھے اللہ تعالیٰ دے گا فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ بعض اوقات بچے کو 10 روپے بھی دینے راضی نہیں ہوتے، 50 بھی دے راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بس 500 لوں گا، اللہ اتنا دے گا تو خوش ہو جائے گا، تو راضی، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں تو دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو پورا کر، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ وحلت حلال کیے گئے
لکن تمہارے لیے الانعام مویشی چوپائے، بھیڑیں اللہ نے حلال کی ہیں، بکریاں اللہ نے حلال کی ہیں، اونٹ اللہ نے حلال کی ہیں، اونٹنی اللہ نے حلال کی ہیں، بھینسیں اللہ نے حلال کی ہیں، گائیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، سوائے ان کے کہ جو پڑھ کر تمہیں بتلائے جا چکے ہیں، تو جو حرام ہے پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلا دیے ہیں، جیسے کہ خنزیر کے حوالے سے بتلا دیا کہ تمہاری پر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے۔ یا یہ جو مویشی جانور ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، گائے، اونٹ ہیں، یہ بھی اگر شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو سکے، مر جائے، تو پھر یہ مردار کہلاتا ہے، حلال نہیں ہوتا ہے۔ اگر شرعی طریقے سے ذبح نہ ہو سکا، وہ مر گیا ہے، جس انداز سے مر گیا ہے، گر کر مر گیا ہے، تو وہ بھی پھر حلال نہیں ہوتا ہے۔ فاجتنبوا لوگوں بچو الرجس گندگی سے من الاوثان بتوں کی، خواہ بت پتھر کا ہو یا بت لکڑی کا ہو یا بت مٹی کا ہو، جس طرح بھی بت ہو، اس کو نجس کہا گیا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کی بندگی نہیں کرنی ہے، بندگی کرنی ہے ایک اللہ رب العالمین کی، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ وجتنب لوگوں جن احکامات کا تمہیں تعظیم کرنے کا کہا گیا، احترام کرنے کا کہا گیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی وجتنب بچو قول زور، جھوٹی بات سے۔ ایک انسان اگر جھوٹ کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، ذہن میں یہ بات بنا لے کہ زندگی میں وہ کبھی بڑا آدمی بن نہیں سکتا ہے۔ اگر کچھ دنیا میں بننا چاہتا ہے، اگر کچھ آخرت میں وہ بننا چاہتا ہے، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بس مجھ کو جتنا نقصان ہوتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اگر یہ کہتا ہے کہ سارے کام تو ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو یہ ذہن بنا لے یہ بڑا آدمی بن نہیں سکتا ہے، تباہ ہوگا، یہ جھوٹا، یہ ہلاک ہوگا۔ میرے رسول کا یہ فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ آدمی کو نجات دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے وقتی پریشانی بھی آ جائے، تکلیف بھی آ جائے، لیکن بالآخر دل اس کا قرار کے اندر آ جائے گا۔ والکذب یہلک، جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے۔ اب رسول نے جو بات ارشاد فرما دی کہ جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تو یہ جھوٹ بول کر کتنا ترقی کرے گا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب جھوٹ نہ بولیں تو چیز کیسے بکے گی، فلاں کیسے ہوگا، اور نظام بھی حقیقت میں ایسا بنا ہو جتنا جھوٹ بولیں تو دنیاوی طور پر آدمی آگے نکلتا چلا جاتا ہے، جہاں پر سچ بولیں تو آدمی پکڑا جاتا ہے۔ نظام بھی سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اس نظام کو اکھاڑ کر کے، جیسے رسول اللہ نے نظام جھوٹ کو اکھاڑ کر کے نظام اسلام کو قائم کر دیا تھا، تو اس نظام کو بھی بنانا ہے کہ سچ کی وجہ سے جیسے آخرت میں ترقیاں ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بھی ترقیاں ہونی چاہیے، لیکن سارا جھوٹ کا نظام ہو، تو جتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے بعض اوقات آگے چلے جاتے ہیں، اور سچ بولیں تو وہیں سے آدمی کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر مشکلات ہیں، لیکن جو مشکلات کو برداشت کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بھی فوائد دے گا، اور آخرت تو اسی بندے کے لیے۔ جیسے غور کیجیے ہمارے رسول نے کیا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی اہمیت اور جھوٹ کی مذمت کو بیان کے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی سچ بولتا ہے، مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، اللہ کے یہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور سچ جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے، اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما دیا۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ مومن سے یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے، 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 لیکن مومن ہوگا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ بندہ مومن ہو اور جھوٹ بولے، نہیں، یہ تصور نہیں، بلکہ جھوٹ تو حقیقت میں تمام برائیوں کی ایک جڑ ہے۔ ایک انسان جس نے یہ سارا رکھ لیا ہے کہ بس جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بول کر کام نکالنا ہے، تو پھر ہر خراب کام کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب بات آ جائے گی تو میں کہوں گا میں نے نہیں کیا ہے، اس کے اوپر قسمیں بھی میں اٹھا لوں گا، تو دنیاوی طور پر بسا اوقات اس لحاظ سے اس کی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جس نے یہ ذہن بنایا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے گناہوں سے ہی بچا دیتا ہے۔ تو جھوٹ جو بولتا ہے تو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، لیکن جو عزم کر لیتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو بہت سارے اور بھی جرائم سے وہ آسانی کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ، جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی نہ دو، جھوٹی گواہی دینا گناہ اکبر الکبائر کے اندر اس کا شمار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں سمجھا دی ہے، بچانے لوگوں کو بچو قول الزور، جھوٹی بات سے، اور جھوٹی گواہی سے بچنے کی بھی اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ علماء نے یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ اگر ایک آدمی کسی امیدوار کو ووٹ دیتا ہے، تو یہ ووٹ کسی کو دینا یہ بھی کوئی دنیاوی معاملہ نہیں، یہ دینی معاملہ ہے، اس کے ذریعے سے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ علماء نے یہ بات بتلائی ہے کہ ووٹ کی شرعی حیثیتیں 4 ہوتی ہیں۔ یہ حقوق مشترکہ کی وکالت بھی ہوتی ہے،
تو ووٹ دینا حقیقت میں کسی کو وکیل بنا رہا ہے، اور وکیل تو سچے کو بنانا چاہیے، جھوٹے کو تو وکیل نہیں بنایا جاتا۔ اور ووٹ کی شرعی حیثیت کے اندر امانت بھی ہے کہ یہ ووٹ ایک امانت ہے، اس کا مستحق وہ ہے کہ جو صالح بھی ہو اور صلاحیت بھی رکھنے والا ہو۔ لیکن جو صالح نہیں ہے، صلاحیت رکھنے والا نہیں ہے، ظالم اور ڈاکو، اس کو ووٹ دینا تو یہ امانت کے اندر خیانت ہو جائے، اور خیانت تو گناہ ہوتا ہے۔ اور ووٹ کی شرعی حیثیت کے اندر سفارش بھی ہے، جس کو آدمی ووٹ دیتا ہے تو گویا کہ اس کی سفارش کرتا ہے، تو سفارش تو جائز کرنی چاہیے، جائز کام کی سفارش کرنا نیکی ہے، اور ناجائز کی سفارش کرنا یہ تو گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اچھے کام کی سفارش کیا کرو، اس کے اندر آدمی کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ بات بھی علماء نے سمجھا دی کہ ایک آدمی اگر کسی کو ووٹ دے دیتا ہے اور آگے جتنے اچھے وہ کام کرتا ہے، ووٹ دینے والے کا حصہ ہوگا اس میں، اور جس کو ووٹ دے دی وہ ظالم ہے، آگے جا کر کے جرائم کرتا ہے، تو ووٹ دینے والے کا بھی اس کے اندر برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس امر کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اگر کسی ظالم ڈاکو کو ووٹ دے دی تو اپنے آپ کو مجرم بنا لے گا۔ اسی طرح علماء نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ جیسے یہ گناہ ہے کہ ووٹ نہ دینا، یہ گواہی کو حقیقت میں چھپانا ہے۔ کسی کے پاس گواہی ہو اور اس کو اگر چھپائے گا تو اس سے آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح غلط گواہی دینا بھی آدمی کو مجرم بنا دیتا ہے۔ حقیقت میں کسی کو ووٹ دینا، آدمی گواہی دیتا ہے کہ میری نظر میں یہ امیدوار، میں گواہی دیتا ہوں کہ باقیوں سے بہتر امانت و دیانت کے لحاظ سے، لیکن اگر ایک آدمی کسی ظالم کو، ڈاکو کو، کرپٹ کو ووٹ دے دے گا تو یہ ایک لحاظ سے جھوٹی گواہی ہوگی، اور جھوٹی گواہی دینا تو گناہ کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو یہ بات تھوڑی سی غور کر لینی چاہیے کہ اگر ظالم ڈاکو کو اگر اس نے ووٹ دے دیے تو آگے مزے تو وہ کرے گا، لیکن یہ اس کو ووٹ دے کر کے اپنے آپ کو گناہ گار کر دے گا۔ انسان کی انتہائی ناسمجھی ہے کہ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی وہ آخرت کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہی بچنا ہے، جھوٹوں کا ساتھ دینے سے ہی بچنا ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، جھوٹی قسم اٹھانا، اس کو یمین غموس کہا گیا۔ یہ آدمی گویا کہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو جہنم کے اندر ہوتا دیتا ہے، تو جھوٹی قسم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذالک، یہ ہے مقصد تعمیر کعبہ کا کہ اس میں اللہ کی بندگی کی جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو احترام کرے حرمات اللہ، اللہ کی قائم کرتے حرمتوں کا، فَهُوَ، تو یہ خیر بہتر ہے، لہو اس کے لیے، عند ربی، اس کے رب کے نزدیک، وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے، الانعام، مویشی، اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھ کر بتلائے جا چکے، علیکم تم کو، فاجتنبوا، لوگو بچو، الرجس، گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی، واجتنبوا، اور بچو، پرہیز کرو، قول الزور، جھوٹ سے، جھوٹی بات سے، جھوٹ کہنے سے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم